14 اگست 1947 کو پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد، عزم اور قربانی کے ثمر کے طور پر وجود میں آیا۔ قائد اعظم اور ان کے رفقا نے دنیا کے سب سے بڑے مسلمان ملک کی بنیاد رکھی، اسے برطانوی تسلط سے چھین لیا۔ ایسے وقت میں جب مسلم قومیں اپنی لسانی، نسلی، علاقائی شناخت اور اسلامی تشخص کو قائم رکھنے کی جدوجہد کر رہی تھی، تھینوزن ایک فلاحی ریاست تھی۔ پاکستان کا آغاز انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوا۔ تجارت تباہ، ریلوے تقسیم کے دوران برباد، بجلی کی لائنیں خراب، مرکزی بینک دیوالیہ ہونے کے قریب، حکومت وسائل سے تہی اور مہاجرین کی آباد کاری سمیت بہت سے سنگین مسائل۔ بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی کی کہ پاکستان زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ خواجہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کمپنی، جو نام ہے اعتماد کا، ڈیلز ان ہولزری گارمنٹس، کاسمیٹکس، الیکٹرانکس، انسٹالمنٹ، جنرل ٹریڈنگ، کنفیکشنرز، منرل واٹر اینڈ امپورٹ ایکسپورٹ۔ مینوفیکچر حضرات اپنی پروڈکٹ کی ٹریڈنگ کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ پروپرائٹر خواجہ عبدالحفیظ، رابطہ نمبر 0304054645۔ لیکن قائد اعظم اسے اسی حالت میں بھی چلانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ بصورت دیگر ناکامی کی بڑی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ قائد کے نظریات کے مطابق پاکستان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قائد کی ابتدائی برسوں میں ہی وفات اس ملک کے لیے پہلا دھچکا ثابت ہوئی، جس کے بعد دراڑیں پڑنے لگیں۔ فوجی اور سول قیادت کے مابین توازن بگڑتا چلا گیا۔ جنرل ایوب خان نے اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور ملک کو طاقت کے عدم توازن کی راہ پر گامزن کر دیا۔ ملکی نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ان کا یہ اقدام دوسرے فوجی اموروں کے لیے جواز بن گیا۔ قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کو بے حد نقصان پہنچا۔ جنرل یحییٰ نے حکمرانی کی ایک اور بری مثال قائم کی۔ متعدد سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت یا سرپرستی حاصل رہی۔ کئی وزیر اعظم آئے اور چلتے بنے۔ 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہو گیا۔ ایک اور ملک پاکستان کے برے انتخابات اور بھارت کی ریشہ دانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ جنرل ضیاء نے تقسیم سیاست کے نئے دور کا آغاز کیا اور مذہبی نظریات کو ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ بھٹو کو سیاسی ہتھ کنڈوں کے ذریعے پھانسی دی گئی۔ یوں ایک عظیم لیڈر کھو دیا گیا۔ جنرل ضیاء کے اقتدار نے پاکستانی سفراء کی 2 دہائیاں کھا لیں۔ سیاسی جماعتیں اتفاق رائے قائم کرنے میں ناکام رہیں۔ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی دوڑ میں بدعنوانی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ کرپشن کے عروج نے ایک اور فوجی بغاوت کی راہ ہموار کی۔ اس بار جنرل مشرف نے عنان اقتدار سنبھالی۔ مشرف نے جمہوریت کو پٹری سے اتار دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور 9/11 رونما ہوئے۔ پاکستان کو عجلت میں فریقین کا انتخاب کرنا پڑا۔ یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، لیکن پاکستان اس سے لا تعلق بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ بہت سی مثبت پیش رفتیں بھی ہوئیں۔ میڈیا، مواصلات اور سوشل نیٹ ورکنگ نے فروغ پایا۔ پاکستان نے عالمی ترقی کی دوڑ میں شمولیت اختیار کی۔ بالآخر جنرل مشرف کے بعد جمہوریت کو ایک بار پھر موقع دیا گیا۔ اس بار عمران خان کی پی ٹی آئی کا مقابلہ پرانی جماعتوں سے تھا۔ عمران خان کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول میں 20 سال لگے۔ 2018 میں بالآخر تیسرے فریق نے عام انتخابات جیت کر حکومت بنائی۔ یہ جمہوری ترقی اور پاکستان کے نوجوانوں کا جوش تھا۔ عام لوگ روایتی سیاسی نظام سے تنگ آ چکے تھے۔ اگرچہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنے تمام تر وعدوں، خاص طور پر 100 دن کے منشور پر عمل نہیں کر سکی۔ سٹی مارٹ، ہمارے ہاں گروسری، کاسمیٹک، جنرل اسٹور اور کریانہ اسٹور کا تمام گھریلو سامان، آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، جوس، بچوں کے کھلونے اور دیگر اشیاء دستیاب ہیں۔ ایڈریس 494 AQ بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ پروپرائٹر محمد عثمان یوسف، محمد عدنان یوسف۔ فری ہوم ڈلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0326700623۔ لیکن اس نے اقتدار میں سابقہ سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی۔ عدم اعتماد کے باعث بننے والی پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت نے عوام کو مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر کے عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔
यही वजह है कि इस बार अवाम में रवायती जोश व जज्बा नजर नहीं आ रहा। खुशगुमानियों और खुशफहमियों से हटकर देखें तो आज पाकिस्तानी मायूस, बेबस और बेजार नजर आते हैं। सियासी और मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से इस बेयकीनी का होना कोई ऐसा बेवजह भी नहीं। अगरचे इस वक्त भी हौसला अफजा मुस्तकबिल के कई इशारे मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा हालात ने जैसे यकीन करने की सलाहियत ही छीन ली हो। 77 साल बाद भी ऐसा लगता है कि वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। तजर्बात ने हमें सवाए रुसवाई और जग हंसाई के सिवा कुछ नहीं दिया। अब मजीद तजर्बात की ना कौम मुतहम्मिल हो सकती है ना मुल्क। तमाम स्टेक होल्डर्स को ये बात समझनी चाहिए कि मायूसी और बेयकीनी का खात्मा बहुत ज़रूरी हो गया है। आने वाले अच्छे दिनों का यकीन दिलाए बगैर इस मायूसी का खात्मा मुमकिन नहीं। तेजी से फैलती इस बेयकीनी का खात्मे के लिए ठोस मुआशी पेशबंदी करना होगी। पाकिस्तान से प्यार करने वालों को मजबूर महज नहीं साबित करना चाहिए। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, इंशाल्लाह कायम रहेगा। इससे मोहब्बत इसके शहरियों के खून में शामिल है। ये खून कभी सफ़ेद नहीं हो सकता। वक्ती तौर पर आने वाली मुश्किलात का सामना ये कौम पहले भी करती आई है, इस बार भी सुरखरू रहेगी। लेकिन हर किसी को सोचना होगा कि अब गैर मुतज़लज़ल तरक्की का सफ़र शुरू होना चाहिए। हमें अपने माजी को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकबिल की पेशबंदी करना होगी। माजी से सबक सीखना होगा ताकि हमारी आने वाली नस्लों में यौम आज़ादी का रवायती जोश व जज्बा पैदा हो सके। वरना हम हर साल सवाए लाइटें लगाने, बाजे बजाने, शोर व गुल करने और वन विल्ली करने के सिवा कुछ और हासिल नहीं कर सकेंगे।